حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں ہم زمانہ ہیں اور ہم علاقہ بھی ہیں. حضرت شقیق بلخی ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملے اور عرض کی کہ حضور میں نا اپنے رزق کی تلاش اور کام کاج کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں اور کسی اور جگہ جا رہا ہوں, وہاں کام کروں گا, کماؤں گا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے گلے ملے, ملاقات کی, ٹھیک ہے جا رہے, الوداعی ملاقات ہو گئی, وہ چلے گئے. تقریباً ہفتہ گزرا تو وہ دوبارہ مسجد میں نظر آ گئے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ شقیق تم یہاں کیسے؟ آپ تو جا رہے تھے اور چند مہینوں کے لیے چلے گئے تھے, تو دوبارہ یہاں پر ہو. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہا کہ حضور میں گیا, راستے میں کھلا میدان تھا تو میں قیام کے لیے ایک جگہ پر رکا. تو رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چڑیا تھی, اپاہج, معذور تھی, چل نہیں سکتی تھی. وہ چڑیا وہاں تھی اور زمین پر تھی اور مجھے محسوس ہوا یہ اڑ نہیں سکتی, تو میں اسے دیکھتا رہا. دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچاری کیسے کھائے پیے گی, مر جائے گی, دھوپ بھی ہے, ویرانہ بھی ہے, کوئی دور دور تک اور اس کا بہن بھائی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, تھوڑی دیر بعد ایک چڑیا اور آئی اور اس کے منہ میں دانا تھا. وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی, دانا زمین پہ گرایا اور اس اپاہج چڑیا نے کھا لیا, اور جو ٹھیک چڑیا تھی, تندرست تھی, وہ واپس چلی گئی. اب حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے آپ پر افسوس کیا. میں نے کہا کہ جو خدا اس اپاہج, مفلوج, لاغر اور جو چل نہیں سکتی اس چڑیا کو اس ویرانے میں رزق دے رہا ہے, تو شقیق تم مارے مارے کیوں پھر رہے ہو, اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا بنے گا, کیا ہوگا, تم بھی اس کی خاطر اتنا بھاگ پھر رہے ہو. جو خدا اس معذور چڑیا کو رزق دے رہا ہے وہ اپنے بندے کو بھی تو رزق دے گا نا. اب واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو یہ واقعہ اپنا بیان کر دیا حضرت ابراہیم بن ادہم سے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے آگے سے جواب دیا, اے شقیق تم اس اپاہج چڑیا کو دیکھ کر واپس آ گئے, اس اڑتی چڑیا کو دیکھ کر آگے کام کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ دو زاویے ہیں یہاں پر. آپ اس اپاہج چڑیا کو دیکھ کر واپس آ گئے اور کام چھوڑ دیا. تم اس تندرست چڑیا کو دیکھ کر آگے کیوں نہیں گئے کہ میں خود بھی کماؤں, گھر والوں کو بھی کھلاؤں, خود بھی کماؤں, اللہ کی راہ میں بھی خیرات کروں, خود بھی کماؤں اور لوگوں پر خرچ کروں, معذوروں پر خرچ کروں, اپاہجوں کو اللہ کی نعمتیں دیتا رہوں. تو تم نے اس اپاہج چڑیا سے سبق سیکھ لیا, تمہاری آنکھ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ تم اس تندرست چڑیا سے سبق سیکھتے اور آگے چلے جاتے؟ حضرت شقیق بلخی نے جب یہ اینگل سے انہیں اپنی بات کا جواب ان سے سنا تو کہہ لیں کہ سکتہ طاری ہو گیا اور فوراً اٹھے. یہاں دو روایتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ نے فوراً ان کا ہاتھ چوما, ایک یہ ہے کہ فوراً حضرت ابراہیم بن ادہم کا ماتھا چوما اور کہا کہ حضور آپ نے میری آنکھیں کھول دی. یہ ہے چیز کہ رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے, محنت کرنی چاہیے, ہنر حاصل کرنا چاہیے. یہ دو نام لیے نا, صوفیہ میں معروف نام ہے. مگر کام کرتے تھے, ہنر حاصل تھا, کاروبار کرتے تھے, دوسرے شہروں میں جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ رزق دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ خدا کی ہے. یہ قرآنی وعدہ ہے کہ اللہ نے ہر چلنے والا جو جانور ہے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو آپ ڈنڈی نہ ماریں, آپ دو نمبری نہ کریں, آپ فراڈ نہ کریں, آپ دھوکہ نہ دیں اپنے گاہک کو. رزق آپ کو خدا نے دینا ہے. وہ جس طرح اپاہج چڑیا اور اپاہج اور معذور اور لاوارث جانوروں کو رزق دیتا ہے نا, وہ اپنے بندے کو بھی عطا کرے گا. سچ بولیے, محنت کیجیے.